الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن مجید کا جب ہم آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، تو قرآن کی ابتدا الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ الفاتحہ یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین حدیث میں الفاظ ہیں، جب بندہ نماز کی حالت میں یہ لفظ کہتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے، تو مالک فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری ثناخوانی کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ آپ کی حمد بیان کر کے، آپ کی ثناخوانی کر کے، آپ کی بزرگی بیان کر کے، اب میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ایاک نعبد، آج کے بعد صرف آپ ہی کی عبادت کروں گا، وایاک نستعین، اور آج کے بعد صرف آپ ہی سے استعانت اور مدد چاہوں گا۔ اور اس کے بعد بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ کی حمد کرنے کے بعد، آپ کی ثناخوانی کرنے کے بعد، آپ کی بزرگی بیان کرنے کے بعد، اور اس اعلان کے بعد کہ آج کے بعد تنہا آپ کی عبادت کروں گا، آپ سے مدد مانگوں گا، اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، صراط مستقیم کا سوال کرتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جن پہ آپ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلانا۔ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوتا ہوا، اللہ ان کی راہ پہ ہم کو بچانا، ولا الضالین، اور جو گمراہ تھے اللہ ان کے راہ سے ہم کو بچانا۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہے الفاتحہ کا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے، صراط مستقیم مانگا ہے، منعم علیہ لوگوں کی راہ مانگی ہے، مغضوب علیہ لوگوں کے رستے سے پناہ مانگی ہے، گمراہ لوگوں کے رستے سے پناہ مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ سے اتنے کچھ مانگا ہے تو اللہ نے بندے کو پھر جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے بندے اگر تو ہدایت چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، منعم علیہ لوگوں کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، مغضوب علیہ لوگوں کی راہ سے بچنا چاہتا ہے اور گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، تو ذالک الکتاب، یہ لو یہ کتاب ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، میں نے اس کو ہدایت بنا دیا ہے، رہنمائی بنا دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے للمتقین، جس کے پاس تقوی ہوگا، جو متقی ہوگا، یہ کتاب اس کو مکمل رہنمائی عطا کرے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ہم صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہتے ہیں، منعم علیہ لوگوں کی راہ کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہود کی راہ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی گمراہی سے، ضلالت سے، عیسائیت کی راہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو تنہا راہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیجئے کہ یہی انسان کو جنت کی راہ کے اوپر گامزن کرتے ہوئے سیدھا جنت پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔